عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، میں بنارس کی ایک ویڈیو دکھاؤں گا کہ مودی کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے، اور میں آپ کو ممبئی سے آ رہی ایک مزدور ٹھیلے میں سبزی فروٹ بیچنے والے کی ویڈیو دکھاؤں گا۔ تربیت کرتے شیر نے کس طرح حملہ کر دیا، پیٹرولیم گیس ایجنسی کی گودام میں کس طرح آگ لگی، مہا کمبھ ہے یا پھر موت کا میلہ، گنگا کے بہتے پانی سے انفیکشن پھیل سکتا ہے، خطرہ بڑھ چکا ہے، اور کمبھ کے دوران دو اکھاڑی اس وقت آپس میں دست و گریباں ہیں، ایک دوسرے پر الزامات لگ رہے ہیں۔ سی بی آئی کا سابق ڈائریکٹر کی موت ہو گئی، اور بیرون ملک سے آنے والے عمرہ معتمرین کے لیے کیا گائیڈ لائنز جاری ہیں وہ بھی، اور ریاض میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں ان ڈالرز اور سونے کی سکوں کی بات کروں گا عراق سے آ رہی کچھ تصاویر کے حوالے سے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے ناظرین گرامی، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جناب آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا کام کہاں چل رہا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے۔ صبح بھی ہم نے تصویریں دکھائی ہیں، لگاتار بستیوں میں ہمارا کام جاری ہے۔ آپ اپنا تعاون جاری رکھیں، نیچے نمبر ہے اس پر میسج کریں، واٹس ایپ کریں، تفصیلات مل جائیں گی۔ آئیے ناظرین گرامی، سب سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں، ممبئی سے آ رہی یہ ویڈیو ہمیں گزشتہ سال الگ الگ انداز میں دیکھنے کو ملی تھی کہ کس طرح سے راستے میں لاک ڈاؤن کے درمیان چھوٹے چھوٹے بیپاری جس کا گزارہ انہی سے ہوتا ہے، جن کا اس کو ستاتے ہوئے پولیس مارتے ہوئے نظر آ رہے تھے، فروٹ نکال کر پھینکتے ہوئے۔ ایسی ایک آج پھر ویڈیو وائرل ہوئی، اور یہ بھی ممبئی کے پوائی نامی علاقے سے، جہاں پر جو ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میونسپل کے کارکنان کس طرح سے جو ہے بلدیہ کے آ کر کے گاڑی سے پورے فروٹ نکال کر پھینک کر کے بیچارے غریب کو پریشان کرنے کی کوششیں ہوئی۔ ایک گھر کے پاس سے نکالی گئی یہ ویڈیو اس وقت بری طرح وائرل ہو رہی ہے، اور ممبئی کے بلدیہ کے کارکنان کو لگاتار گالیاں پڑ رہی ہیں سوشل میڈیا میں کہ جو ہے کس طرح سے ایک غریب بیچارے مزدوروں کو جو ہے ستانے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ ان کی ٹھیلے کی اس گاڑی کو ہی لے کر کے نکل گئے ہیں، اور بہت ہی بی ایم سی کے لوگوں کو اس وقت گالیاں لگ رہی ہیں۔ یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین گرامی، ہاں ظاہر سی بات ہے کورونا پھیل رہا ہے، گائیڈ لائنز بھی ہیں، لیکن جو شخص تنہائی میں اس طرح گاڑی رکھ کر کے کچھ فروخت کر رہا ہے تو اس کو اس طرح سے تکلیف دینے کا کیا مطلب ہے؟ آخر کیوں ہمیشہ سے جو ہے اس طرح کے قوانین کے پابند صرف غریب ہی ہوتے ہیں؟ کیوں انہی لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے؟ اس طرح کے تبصروں کے ساتھ جو ہے یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے بنارس چلتے ہیں، اور بنارس کا یہ منظر دیکھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح کرونا سے مرنے والوں کی چتائیں یہاں پر جلائی جا رہی ہیں ایک ندی کے بغل میں، اور لگاتار اموات کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ اس علاقے کی بات ہے جس علاقے کے ایم پی خود جو ہے نریندر مودی ہیں، پی ایم نریندر مودی ہیں بنارس کی، وہاں سے آ رہی یہ خبریں ہیں وارانسی سے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں چتائیں جلتے ہوئے مناظر۔ لوگوں نے بہت کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح چھپائے جائے اس خبروں کو، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے یہ نکل کر کے سامنے آ ہی جاتی ہیں، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک طرف یہ حال ہے تو دوسری طرف ملک کے وزیر داخلہ کا کیا حال ہے، یہ دیکھ لیجئے گا۔ یہ کس طرح دھڑا دھڑ ریلیاں کر رہے ہیں، ان لوگوں کو بغیر ماسک کے جمع کرتے جا رہے ہیں۔ بنگال میں بھی کورونا وائرس بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود الیکشن ہے، جیتنا ہے، کچھ نہ ہو، لوگ مریں جئیں، وہ بیمار پڑ جائیں، ان کو کورونا ہو جائے، ان سے ان لوگوں کو کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ ویسٹ بنگال کے براک پور سے آ رہی خبریں ہیں اور تصاویر ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں یہ ہمارے بھارت کے حکمراں ہیں جن کو جو ہے لوگوں سے، عام جنتا سے کوئی مطلب نہیں ہے،
ان کو صرف ووٹ سے لوگوں کو جمع کر کے اپنی شان جھاڑنے میں ان کو مطلب ہوتا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی اگلی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج بہار میں مغربی چمپارن ضلع کے بیریا تھانہ علاقے کے سنت گھاٹ واقع ہندوستان پیٹرولیم گیس ایجنسی کے گودام میں بھیانک آگ لگنے کی خبر آ رہی ہے۔ ضلع مجسٹریٹ کندن کمار نے بتایا کہ جمعہ کی دیر شام یہ اطلاع ملی کہ ببیتا سنت گھاٹ کے نزدیک ہندوستان پیٹرولیم کے گودام میں آگ لگ گئی۔ اطلاع ملتے ہی فوراً آفات مینجمنٹ کی ٹیم، فائر بریگیڈ کی ٹیم، ضلع انتظامیہ اور پولیس انتظامیہ کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر سخت مشقت کے بعد آگ پر قابو پایا ہے۔ ابھی تک یہاں کتنی نقصانات ہوئے ہیں، کیا جانی نقصان ہوا ہے، ابھی تک اس لیے کہ شام میں یہ واردات پیش آئی ہے، لگاتار تحقیقات جاری ہے، تفتیش جاری ہے۔ ابھی تک نہ آگ لگنے کی وجوہات کا پتہ چل سکا ہے اور نہ ہی نقصانات ہوئے ہیں اس کی خبر آئی ہے۔ چونکہ ابھی بریکنگ نیوز آ رہی ہے تو سوچا کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ ناظرین گرامی، ادھر مہاکمبھ میلہ ہے یا پھر موت کا میلہ، ایسا ہی آپ کو کہنا پڑے گا۔ اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ تیرتھ سنگھ راوت نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ مہاکمبھ میلے سے کورونا انفیکشن کا پھیلاؤ نہیں ہوگا، کیونکہ اس میلے پر گنگا ماں کا آشیرواد ہے اور گنگا کا بہتا پانی کورونا وائرس کو ختم کر دے گا۔ لیکن اب مہاکمبھ میلے نے سائنسدانوں کی فکر بڑھا دی ہے اور ایسا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ گنگا کا بہتا پانی زمین اور ہوا کے مقابلے زیادہ تیزی کے ساتھ کورونا انفیکشن کو پھیلانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اس تعلق سے سائنسدانوں نے ریسرچ بھی شروع کر دیا ہے اور اگر ان کا اندیشہ صحیح ثابت ہوا تو مہاکمبھ آنے والے دنوں میں موت کا میلہ بن کر کے سامنے آئے گا۔ یہاں قابل غور ہے کہ ہریدوار میں منعقد مہاکمبھ میلے میں 12 سے 14 اپریل تک 3 غسل یعنی شاہی اسنان جس کو کہا جاتا ہے اس کا اہتمام ہوا، جس میں 49,31,343 سنتوں اور عقیدت مندوں نے ڈبکی لگائی۔ کئی سنت اور عقیدت مند اب بیمار ہیں اور ہندی نیوز پورٹل امر اجالا کی ایک رپورٹ پر اگر آپ یقین کریں گے تو اس کے مطابق روڈ کی یونیورسٹی کے سائنسدانوں کو انفیکشن مزید تیزی کے ساتھ پھیلنے کی فکر ستانے لگی ہے۔ اس کے بعد سے ہی اب مہاکمبھ میلے کو موت کا میلہ کہا جانے لگا ہے۔ اسی درمیان خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ یہاں پر پھیل رہے ہریدوار میں کورونا کو لے کر کہ کمبھ کے دوران 2 اکھاڑے جو سب سے بڑے اکھاڑے مانے جاتے ہیں وہ آپس میں دست و گریباں ہو چکے ہیں اور ایک دوسرے پر کورونا پھیلانے کا الزام لگا رہے ہیں۔ کورونا وائرس کے شدید ہوتے بحران کے درمیان میں یہ معاملے سامنے نکل کر کے سامنے آ رہے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے اس وقت سادھو سنتوں کے اکھاڑے آپس میں جو دست و گریباں ہیں۔ بیراکی اکھاڑے کا الزام ہے کہ کمبھ میں کورونا وائرس سنیاسی اکھاڑے کی وجہ سے پھیلا ہے اور سنیاسی اکھاڑے کا ماننا ہے کہ بیراکی اکھاڑے کے وجہ سے یہاں پر جو ہے کورونا پھیلا ہے۔ لہٰذا ناظرین گرامی، اب ایک تو ایک دوسرے پر اکھاڑے الزام تراشی کر رہے ہیں، دوسری جانب یہاں پر بہت زیادہ اکھاڑے ہیں، الگ الگ ناموں کے اکھاڑے ہیں جو اپنے اپنے سنتوں کو لے کر کے یہاں پہنچتے ہیں۔ اب یہ 2 اکھاڑے ایک دوسرے کے دست و گریباں ہونے سے یہاں پھر یہ اعلان ہونے لگا ہے کہ یہ 2 اکھاڑوں کی وجہ سے یہاں پہ کمبھ میلہ منعقد نہیں ہوا، ان دونوں کی وجہ سے جو ہے یہاں پر کوئی کسی بھی طرح کی جو ہے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی۔ ویسے ناظرین گرامی، صاف بات یہ ہے کہ مہاکمبھ میلہ اس وقت متنازع بن چکا ہے اور یہ میلہ اس وقت جو ہے پوری دنیا میں بھارت کی بدنامی کا سبب بنا ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، کورونا میں بڑے بڑے لوگوں کی جانیں لے لی ہیں اور اب خبر آ رہی ہے کہ سی بی آئی کے سابق ڈائریکٹر کی موت ہو چکی ہے اور دگ وجے سرجیوالا، ہرسمرت کور اور اس کے علاوہ ریاست کرناٹک کے سی ایم یعنی وزیر اعلیٰ یڈیورپا بھی اس وقت جو ہے کورونا متاثر پائے گئے ہیں، ان کی بھی رپورٹ پازیٹیو آئی ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ بحران مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ سی بی آئی کے سابق ڈائریکٹر رنجیت سنہا یہ بہت مشہور رہے ہیں اور کورونا کے سبب فوت ہو گئے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر دگ وجے سنگھ، قومی ترجمان رندیپ سرجیوالا اور رکن اسمبلی جگنیش میوانی کورونا سے متاثر پائے جانے کے بعد تمام کے تمام اس وقت سرخیوں میں چھائے ہوئے ہیں۔ وہیں سابق مرکزی وزیر اور شرومنی اکالی دل کی لیڈر ہرسمرت کور بھی اس وقت کورونا پازیٹیو پائی گئی ہے اور آج کرناٹک کی بھی یہی خبر ہے کہ یہاں کی سی ایم یڈیورپا بھی کورونا پائے گئے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، بڑے بڑے لیڈران، فلمی اداکارائیں اور فلمی اداکار، اس کے علاوہ الگ الگ طرح کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے، وہ چاہے سیاستدانوں سے ہوں یا دیگر شعبہ جات سے لگاتار متاثر پائے جا رہے ہیں، چاہے مذہبی اعتبار سے ہو یا سماجی اعتبار سے ہو۔ باقی ناظرین گرامی، ادھر عمرہ معتمرین کے لیے جو بیرون ملک سے آئیں گے ان کے لیے گائیڈ لائنز پھر سے جاری کر دی گئی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کی وزارت حج نے بیرون ممالک سے آنے والے عمرہ معتمرین کے لیے اعلان کیا ہے
جس میں الگ الگ طرح کی جو ہے قوانین نافذ کی گئی ہیں۔ سعودی وزارت حج کے مطابق عمرے پر آنے والے عمرے کی ادائیگی سے 6 گھنٹے قبل مکے کے کیئر سینٹر پر جا کر اپنا کورونا ویکسینیشن اسٹیٹس چیک کریں گے، اور اس کے علاوہ وزارت حج کے مطابق کیئر سینٹر میں زائرین کو ایک بریسلیٹ دیا جائے گا جو انہیں لازمی طور پر پہننا ہوگا اپنے ہاتھ میں۔ اسی بریسلیٹ کی مدد سے ان کی ڈیٹا اور اجازت نامے کی تصدیق کی جائے گی۔ سعودی وزارت حج نے زائرین پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے عمرہ کی تاریخ اور ان کے تعین کردہ وقت کی پابندی کریں۔ سعودی عرب نے گزشتہ ماہ مارچ سے بیرون ملک کے شہریوں کو سخت SOPs کے ساتھ عمرے کی اجازت دی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، بڑھتے کورونا کے درمیان میں الگ الگ طرح کے شرائط سامنے اس وقت آ رہے ہیں۔ وہیں پر سعودی دارالحکومت ریاض میں شیر کے اچانک حملے کے نتیجے میں ایک شہری اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ یہ واقعہ السلی کے علاقے میں اس وقت پیش آیا جب مذکورہ شہری اسی شیر کو دوران تربیت سدھا رہا تھا۔ عرب اخبار سبق ایک آتا ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق سیکورٹی اداروں کو سعودی شہری پر شیر کے حملے کی اطلاع موصول ہوئی۔ اس پر مذکورہ حکام شہری کو شیر کی گرفت سے آزاد کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، البتہ شدید زخمی ہو جانے کے باعث سعودی شہری جانبر نہ ہو سکا۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سعودی عرب میں اس طرح کے ممالک میں شیروں کو، باگھوں کو اور خطرناک جنگلی جانوروں کو پالنے کی یہاں ایک قسم کی عادت ہے، اور بڑے بڑے جانوروں کو لے کر کے گھر میں پالنے اور پوسنے، ان کو سدھانے کی کوشش ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک معاملے میں اس وقت سعودی شہری زخمی ہوا ہے، جس کی خبر آ رہی ہے سعودی عرب سے۔ ناظرین گرامی، ادھر عراق سے کچھ تصاویر آج وائرل ہوئی، سونے اور ڈالروں پر مشتمل۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ داعش سے تعلق رکھنے والے خزانے کی ویڈیو اور تصاویر ہیں۔ عراق میں پولیس کی امور کی وزارت کے ذرائع نے موصل شہر میں داعش تنظیم کے زیر استعمال ایک خفیہ مقام کا انکشاف کیا۔ شہر پر قبضے کے عرصے کے دوران میں داعش پرانے علاقے میں واقع اس گھر کے اندر بھاری مالی رقوم، سونا اور چاندی دفنا کر رکھتے تھے۔ یہ بات مقامی ویب سائٹ شفق نیوز نے مذکورہ ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس خفیہ جگہ پر چھپائے گئے مال اور دیگر اشیاء کو داعشی خزانہ کہا جاتا ہے۔ پولیس نے بھاری رقم اور سونے چاندی کو قبضے میں لے لیا۔ ایک مقامی چینل نے ان اشیاء کو ویڈیو بنا کر کے نشر کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق برآمد ہونے والی اس خزانے میں 15.9 لاکھ امریکی ڈالرز اور 1.75 کروڑ عراقی دینار کے علاوہ 17.5 کلو گرام وزن کی چاندی کی پلیٹیں اور 458 گرام داعش کی سونے کی نقدی کے ٹکڑے شامل ہوئے ہیں، جس کو لے کر کے اس وقت بڑے پیمانے پر اس ویڈیو کو وائرل کیا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو یہ داعشی خزانہ اس کو کہا جا سکتا ہے، جو اس وقت پولیس کے ہاتھوں لگا ہے عراق میں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پہ اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار،